آپ پریشان ہیں اور یقیناً بے سبب اداسی بھی آپ کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو آپ کے پاس کچھ نہ ہونے کا احساس بھی موجود ہے۔ سوچ سوچ کے اکثر سر میں بھی درد رہتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اور سنیے کہ آپ کیسے ان پریشانیوں اور بے سبب کی اداسیوں کو اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے انہیں شام ہو گئی، تو وہ ایک مسجد میں گئے، وہاں پر نماز عشاء ادا کی اور نماز کے بعد وہاں آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھایا اور کہتا ہے کہ کون ہو تم؟ امام صاحب کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں اور میں آج کی رات اس مسجد میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہاں کسی اجنبی کو آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس مسجد سے نکلیں، اٹھیں، اور میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اٹھے اور باہر نکلے اور اسی سوچ میں جا رہے تھے کہ آج رات میں کہاں قیام کروں۔ تو اچانک ایک شخص وہیں سے گزرا، تو اس نے پوچھا کہ اے نوجوان، اے اللہ کے بندے، آپ کیوں اداس اور پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، ایک رات کے لیے قیام کہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص ان سے بولا آپ میرے گھر آ جائیں، آج کی رات آپ میرے مہمان بن جائیں اور صبح جہاں آپ نے جانا ہو وہاں چلے جائیے گا۔ اور وہ شخص امام صاحب کو لے کر اپنے گھر پر چل پڑا۔ جب گھر پر پہنچا، اس کے لیے چارپائی نکالی اور امام احمد بن حنبل کو چارپائی پہ بٹھایا اور کہنے لگا آپ بیٹھیے اور انتظار کیجیے، میں آپ کے لیے آٹا گوندھ کے روٹی پکاتا ہوں۔ تو آٹا لے آیا وہ شخص اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہی بیٹھ کر وہ آٹا گوندھنے لگا، اور آٹا گوندھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس شخص بولا کہ میں اللہ سے استغفار کر رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا، کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں جو اللہ پاک کی ذات سے مانگتا ہوں وہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے فوراً عطا کر دیتی ہے، لیکن ایک چیز میں 2 دنوں سے، پچھلے 3-4 دنوں سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ وہ مجھے نہیں دے رہے، وہ میری مراد، وہ میری حاجت پوری نہیں کر رہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون سی آپ کی ایسی حاجت ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے پچھلے 3 دنوں پہلے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ اپنے ولی، اپنے پیارے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دے، بس یہی ایک خواہش میری، یہی ایک دعا اللہ نے پوری نہیں کی۔ تو امام احمد بن حنبل بولے ارے او انسان، اللہ کے پیارے بندے، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے، میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل جو تمہارے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے کیسے دیکھیں استغفار کی برکت سے اس شخص کی ہر دعا کو قبول کیا۔ آج پریشان بیٹھے ہیں، اداس بیٹھے ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، قرضہ لے کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، ملازمت نہیں مل رہی، مثلا جو بھی مسئلہ ہے، بیوی بھی بات نہیں مانتی، بچے بھی بات نہیں مانتے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں، گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، تو یقیناً یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے ہمیں سب کچھ عطا کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ میسج پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے محمد شاہ سید کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے